बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल पर एक नज़र। आज है 3 मई और दिन है हफ्ते का। आज के दिन का ये मेरा पहला व्लॉग है। आज 3 मई के हवाले से आलमी यौम सहाफ़त मनाया जा रहा है और इस यौम सहाफ़त के मौके पे बड़े बड़े बयान जारी किए जा रहे हैं। लेकिन पहले ज़रा पाकिस्तान में मीडिया और आज़ादी सहाफ़त के हवाले से क्या सूरत-ए-हाल है। एक फ्रीडम नेटवर्क के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं इकबाल खट्टक साहब, उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है, बहुत अच्छी रिपोर्ट है और उसमें रिपोर्ट के मुसन्निफ अदनान रहमत हैं। उन्होंने कहा है कि जी साल 2024 से अप्रैल 2025 तक, यानी एक साल के अंदर अंदर पाकिस्तान में आज़ादी इजहार की सूरत हाल इंतहाई मखदूश रही और पाकिस्तान में कम अज़ कम 5 सहाफ़ी कत्ल किए गए और इनमें से 3 सिंध में, 2 खैबर पख्तूनख्वा में मारे गए। मजीद ये कि 82 से ज़्यादा सहाफ़ियों को धमकियों, हमलों और दीगर नौइयत की हरासानी का सामना करना पड़ा। खैबर पख्तूनख्वा में 22 केसेस के साथ सहाफ़ियों के लिए सबसे ख़तरनाक सूबा करार दिया गया। उसके बाद पंजाब है, फिर इस्लामाबाद में 20 मुकदमात, पंजाब में 18 मुकदमात, बलूचिस्तान में 4 और आज़ाद कश्मीर में 1 केस रिकॉर्ड किया गया सहाफ़ियों के खिलाफ। और कम से कम 14 सहाफ़ियों पर कानूनी मुकदमात पीका एक्ट के तहत दर्ज किए गए, जबकि 8 सहाफ़ियों को गिरफ्तार किया गया, उनको हिरासत में लिया गया। और आज़ादी इजहार पर सेंसरशिप, तशद्दुद, ख़वातीन सहाफ़ियों को दरपेश चैलेंजेस, डिजिटल हकूक़ पर कदगन, सियासी दबाव, मालूमात तक महदूद रसाई को मीडिया की गिरती हुई हालत की बड़ी वजह करार दिया गया है। और अगरचे मीडिया में ख़वातीन की नुमाइंदगी कुछ हद तक बढ़ी है, ताहम नुमायां अदम मुसावात मौजूद है। अब ज़रा आते हैं कि इसका थोड़ा सा जायज़ा भी ले लेते हैं और सबसे ज़्यादा जो इस वक्त पाकिस्तान में सहाफ़त की हालत ये क्यों है। इसके साथ साथ जरदारी साहब ने, जो सदर ममलिकत हैं फॉर्म 47 के, उन्होंने भी एक बयान जारी किया है और वो बयान है कि मीडिया को बेआवाज़ लोगों की आवाज़ बनना चाहिए। तो जनाब, सबसे ज़्यादा जरदारी साहब सिंध में सहाफ़ी कत्ल हो रहे हैं और वो इसलिए होते हैं कि वो बेआवाज़ लोगों की आवाज़ बनते हैं। यही बात शहीद अरशद शरीफ ने इसका बीड़ा उठाया और वो भी बेआवाज़ लोगों की आवाज़ बनना चाहते थे और आवाज़ उठा रहे थे, अपना काम कर रहे थे और उनको भी पीछा करके कत्ल किया गया। लेकिन अभी तक उनके कातिल जो हैं वो नहीं पकड़े गए, उनको कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया गया। ना ही उनके कातिलों को, ना ही उनके कातिलों के मंसूबा साजों को कुछ कहा गया। और सवाल जो भी करता है इस वक्त पाकिस्तान में, जो सवाल करता है उसका मुकद्दर या तो कत्ल है या फिर जेल है या फिर उसको उठाकर अगवा कर दिया जाता है या उसको जेलों में डाल दिया जाता है, उसके कारोबार बंद कर दिए जाते हैं, बैंक अकाउंट्स बंद किए जाते हैं, पासपोर्ट कैंसिल कर दिया गया, शनाख्ती कार्ड कैंसिल कर दिए गए, उनके बीवी बच्चों पर जुल्म सितम, घर तोड़े गए। ये है इस वक्त की सिचुएशन। और पाकिस्तान में नाम किस किस का नाम लें, शहीद अरशद शरीफ से लेकर इमरान रियाज और इमरान रियाज से सदीक जान, समी इब्राहिम, आरफ हमीद भट्टी, चौधरी गुलाम हुसैन, हारून रशीद और सदीक जान, साबिर शाकर, डॉक्टर मोहित पीरजादा, वजाहत सईद खान, जिस जिसका आफ्ताब इकबाल, जिस जिसका नाम लेते जाएंगे एक लंबी फहरिस्त है जिनको बेरोजगार कर दिया गया, खामोश करा दिया गया या फिर उनको जेलों में डाल दिया गया, समी इब्राहिम साहब, या फिर उनकी हालत जार उनको बिल्कुल साइड पे कर दिया गया, खालिद जमील साहब, असद तूर साहब, मतीउल्लाह जान साहब। यानी कि बेशुमार लोग हैं, जितने नाम आप याद करते जाएंगे, याद आते जाएंगे, तो ये सूरत हाल रही है। और इस दौरान इनका कसूर क्या था? इनका कसूर यह है कि रजीम चेंज ऑपरेशन पे सवाल उठाया गया, आइन की बालादस्ती पे सवाल उठाया गया, कानून की हुक्मरानी का कहा गया, जमहूरियत के कत्ल पर सवाल उठाया गया, ये सब कुछ किया गया। इस्लामाबाद का कत्लेआम हुआ, उस पर सवाल उठाया गया, जाफर एक्सप्रेस हुआ, उस पर सवाल उठाया गया। इन बातों के सवाल उठाने पे इन सब के लिए इनकी ज़िंदगी अजीरन कर दी गई। ये तो है सूरत हाल मीडिया की। तो अपनी ये काम कब कब से शुरू हुआ? ये उस वक्त से शुरू हुआ
جب رجیم چینج آپریشن کیا گیا آج سے 3 سال پہلے، اور ایک بیرونی حکم پر آپ نے اپنی حکومت کا تختہ الٹ دیا، اور اس کے بعد سے لے کر آج تک یہ سچویشن چل رہی ہے۔ یہ تو ہے میڈیا کی آزادی کے حوالے سے۔ اب ذرا آ جاتے ہیں پھر 9 مئی کو دیکھ لیں۔ 9 مئی کے حوالے سے بھی میڈیا نے سوالات اٹھائے، اور جس نے سوال اٹھائے اس کو اٹھا دیا گیا، اور اس کے خلاف مقدمات بشمول میرے بے شمار مقدمات درج ہیں۔ تو یہ ہے صورتحال، اور اس کے پیچھے کیا ہے؟ یہ صحافیوں کے ساتھ یہ سب کچھ کیوں کیا گیا؟ یہ ہے اس کے پیچھے پولیٹیکل ایجنڈا۔ پولیٹیکل ایجنڈا کیا ہے کہ ہم نے ایک مخصوص خاندان کو اس ملک میں دوبارہ مسلط کرنا ہے، اس کو انسٹال کرنا ہے۔ یہ ہے صورتحال، لیکن اس خاندان کی اور اس خاندان کے بعد اب دوسرے خاندان کی باتیں بھی سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں۔ پہلے ذرا اس کا بھی جائزہ لے لیں۔ پہلے صرف خواجہ آصف صاحب نے ایک بات کی، اور انہوں نے اسکائی نیوز انٹرنیشنل میڈیا پہ گئے، اور انہوں نے سارے کا سارا پاکستان کے خلاف ایک پورا مقدمہ پیش کر دیا۔ وزیر دفاع ہیں وہ پاکستان کے، اور اپنی ہی فوج، اپنی ہی مسلح افواج، اپنے ہی شہیدوں کے خلاف، اپنے ہی زخمیوں کے خلاف پورے کا پورا ایک مقدمہ پیش کر دیا کہ جناب یہ جو لڑائیاں ہم نے لڑیں، روس کے خلاف لڑائی لڑی، افغانستان کا ساتھ دیا، اپنی سرحدوں کا حفاظت کی، اور روس کے جارحانہ عزائم کو روکا، گرم پانی تک پہنچنے سے روکا، اس کی اگلی منزل پاکستان ہونا تھی۔ وہ جو بے شمار قربانیاں دی گئیں اور پاکستان نے فتح حاصل کی، اور روس کے ٹکڑے ہوئے سوویت یونین کے اس میں سے اسلامی ریاستیں آزاد ہوئیں، جو کہ اس وقت سینٹرل ایشین اسٹیٹس کہلاتی ہیں۔ ازبکستان ہے، تاجکستان ہے، اور کرغزستان ہے۔ یہ ساری کی ساری وہ ریاستیں ہیں جو کہ اس جنگ کے نتیجے میں آزاد ہوئیں، اور مسلمان آزاد ہوئے۔ لیکن خواجہ آصف صاحب ان تمام شہداء کو وہ کہتے ہیں یہ کرائے کے شہداء تھے، اور یہ کرائے کی فوج تھی، ہم تو ڈالر لے رہے تھے امریکہ سے، اور امریکہ کی لڑائی لڑ رہے تھے۔ اور پھر دہشت گردی کے خلاف جنگ کے بارے میں بھی انہوں نے یہی بات کی۔ تو اب آ جاتے ہیں ذرا دوسری طرف۔ کل بلاول بھٹو صاحب نمودار ہوئے، اور CNN پہ انہوں نے کہا کہ خواجہ آصف صاحب نے کوئی غلط بات نہیں کی، بلکہ انہوں نے اس سے بھی 2 4 6 ہاتھ آگے جا کے بات کر دی۔ اور یہ مقابلہ ہو رہا ہے اس وقت، ایسے وقت میں، یہ باتیں ایسے وقت میں کی جا رہی ہیں جب بھارت جو ہے وہ مسلط ہے، اور بھارت نے جارحانہ عزائم کا اعلان کر رکھا ہے، اور اس کے طیارے اڑ رہے ہیں، حملہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ اس وقت یہ سارا کچھ بیانیہ بنایا جا رہا ہے، اور اس بیانیے کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے فوج کو، فوجی قیادت کو، فوج کو انڈر پریشر رکھا جائے، اور ان کو بتایا جائے کہ جناب یہ آپ ہم پر احسان نہیں کر رہے، بلکہ ہماری زبانیں بہت لمبی ہیں، اگر ہماری حکومت کو کچھ آگے پیچھے کرنے کی کوشش کی تو پھر ہم آپ کی پچھلا جو ہے 40 سال کی جو ہسٹری ہے وہ بیان کرنا شروع کر دیں گے۔ تو یہ صورتحال اس وقت چل رہی ہے۔ بلاول بھٹو یعنی کہ بھٹو اینڈ زرداری فیملی بھی آ گئی میدان میں، اور اس کے بعد شریف خاندان پہلے ہی تھا۔ تو اب ہمارے جرنیلوں کو سوچنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں اس بارے میں، اور ان سے کب تک وہ گالیاں بھی سنتے رہیں گے، الزامات بھی لیتے رہیں گے، سب کچھ ہوتا رہے گا، اور ان کو انسٹال بھی کرتے رہیں گے۔ تو یہ تو ہے آستین کے سانپ کہنا چاہیے جو کہ ہمارے موجود ہیں، اور ایک ایسے وقت میں یہ باتیں ہو سکتی ہیں، اچھے فورم پہ ہو سکتی ہیں، اچھی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ کیا پالیسی غلط تھی، کیا صحیح تھی، کیا پالیسی فوج نے بنائی، کون سی پالیسی جرنیلوں نے بنائی جو کہ جس کا نقصان پاکستان کو ہوا، یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ ایسے وقت میں گفتگو اور ایسے وقت میں یہ بحث چھیڑنا جب بھارت بقول آپ کے بھارت پاکستان پہ حملہ آور ہوا چاہتا ہے، پاکستان کی سلامتی خطرے میں ہے، تو ایسے میں آپ مزید 2 جماعتیں، دونوں حکمراں جماعتیں ہیں، ایک نون لیگ اور ایک پیپلز پارٹی، دونوں جماعتیں اور دونوں جماعتوں کے قائدین اگر مودی سرکار کو سپورٹ کریں گے، ہندوستان کے موقف کو سپورٹ کریں گے، اور اپنی ہی فوج، اپنی ہی فورسز کے خلاف جائیں گے، ایسے وقت میں جب ہم حالت جنگ میں ہیں، تو پھر آپ خود سوچئے کہ کیا ہو سکتا ہے۔ جبکہ ہمارے دوست کیا کہہ رہے ہیں؟ چائنا ایک بار پھر کھل کر سامنے آ گیا جی، اور چائنا نے واضح طور پر کہا ہے کہ پاکستان پر حملہ ہوا تو چین پاکستان کے دفاع کے لیے ساتھ کھڑا ہوگا۔ یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، اب ذرا یہ چیز ریکارڈ پہ آ گئی ہے،
اور معروف چینی تجزیہ کار ہیں، ماہر عالمی امور ہیں، اور انہوں نے بھارتی میڈیا کو انٹرویو دیا ہے اور دو ٹوک انداز میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر پاکستان پر حملہ ہوتا ہے تو چین پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوگا، اور گاؤ نے یہ واضح کیا کہ اگر کوئی بھی ملک پاکستان پر حملہ کرے گا تو چین پاکستان کے دفاع کے لیے ساتھ کھڑا ہو جائے گا، چین پاکستان کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اور یہ سب کچھ ایک ایسے وقت میں چین کی طرف سے بلینک چیک دیا جا رہا ہے پاکستان کو، جب کوئی بھی ملک پاکستان کی کھل کر مدد کرنے کے لیے تیار نہیں، الٹا امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ جناب آپ بھارت کو ایک حملہ کرنے کی دیں اجازت، اور وہ حملہ کرے گا، آئے گا اور نقصان کر کے چلا جائے گا۔ آپ نے نہ ان کے طیاروں کو گرانا ہے، اگر وہ میزائل مارتے ہیں تو آپ نے جوابی کارروائی نہیں کرنی۔ لیکن چائنا جو ہے وہ ڈٹ کر کھڑا ہے، اس نے اسلحہ بھی دینا ہے۔ دوسری جانب بنگلہ دیش سے اچھی خبر آئی ہے، اور وہاں پہ اگر حسینہ واجد کی حکومت ہوتی تو آج پاکستان کی پوزیشن بہت کمزور ہونی تھی، لیکن چونکہ وہاں پہ حسینہ واجد کو فارغ کر دیا گیا اور وہ فرار ہو گئی ہیں، اور اب سچویشن یہ ہے کہ بنگلہ دیش کے سابق جرنیل جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں، بنگلہ دیش کی حکومت کو کہہ رہے ہیں کہ اگر بھارت پاکستان پر حملہ کرتا ہے تو بنگلہ دیش بھارت پر حملہ کر دے، اور اس لیے انہوں نے کہا کہ پاکستان پر حملہ کرنے کی صورت میں بھارت پر حملے کی تجویز انہوں نے دے دی ہے۔ یہ سچویشن اس وقت چل رہی ہے۔ یہ سابق جنرل ہیں، ریٹائرڈ ہیں، میجر جنرل ہیں، فضل الرحمان، انہوں نے یہ تجویز دی ہے۔ تو اس طریقے سے ہر طرف سے پاکستان کے لیے آوازیں اٹھ رہی ہیں اور پاکستان کو سپورٹ کیا جا رہا ہے، جبکہ بھارت کے اندر بھارتی فورسز میں بہت زیادہ کھلبلی مچی ہوئی ہے۔ تیسرے جرنیل کو بھی فارغ کر دیا گیا ہے، اور یہ خبر خود بھارت کے ذرائع ابلاغ نے دی ہے، ہم نے نہیں دی، تاکہ یہ نہ کہیں کہ جناب یہ خبر ہم نے دی ہے، بلکہ یہ خبر دی ہے بھارت کے ذرائع ابلاغ نے۔ اور پہلگام واقعہ پر بھارتی خفیہ ایجنسی کی دستاویزات لیک ہونے پر بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی کے سربراہ کو برطرف کر دیا گیا ہے، اور بھارت کی ڈیفنس انٹیلیجنس ایجنسی DIA کے ڈائریکٹر جنرل کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے، اور ان کا نام ہے DS رانا، اور ان کے تبادلے کو وجہ قرار دیا گیا ہے کہ جو خفیہ دستاویزات تھیں اور TRF سے متعلق وہ ساری کی ساری لیک ہوئی ہیں، عالمی سطح پر مذاق بنایا ہے، اور پہلگام آپریشن کی صداقت پر بھارتی حکومت کو کٹہرے میں لا کر کھڑا کر دیا ہے، کیونکہ دستاویزات آؤٹ ہوئی ہیں، اور یہ مسلسل تیسرا واقعہ ہے۔ ایک اور بات بتا دوں کہ یہ صرف معاملہ یہیں تک نہیں ہے، بلکہ بھارت کے اندر بھی اس بارے میں انویسٹیگیشن ہو رہی ہیں کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ اب آتے ہیں ذرا ایک اور خبر کی طرف، اور وہ ہے عمران خان صاحب سے متعلق۔ عمران خان صاحب کے بارے میں مسلسل پروپیگیٹ کیا جاتا ہے کہ جناب وہ تو منتیں کر رہے ہیں، وہ کوششیں کر رہے ہیں، وہ پیغام بھجوا رہے ہیں کہ مجھے جیل سے نکالیں۔ تو بالآخر رانا ثناء اللہ صاحب کے منہ سے کل سچ نکلا ہے، اور ان سے شوکت پراجہ صاحب نے پوچھا کہ بھئی اتنا کچھ ہو گیا ہے تو آپ عمران خان صاحب کو رہا کیوں نہیں کرتے؟ تو رانا صاحب نے کہا ہم کیا کریں، عمران خان نہ رہا ہونے کو تیار ہے، نہ پیچھے ہٹنے کو تیار ہے، نہ وہ بیٹھنے کو تیار ہے، اور اس بات کی بھی وہ گارنٹی دینے کے لیے تیار نہیں کہ ہم اس کو رہا کر دیں گے تو وہ سڑکوں پر نہیں نکلے گا، موبلائز نہیں کرے گا عوام کو، اور عوام کو شعور نہیں دے گا، اس بات کی بھی وہ گارنٹی دینے کے لیے تیار نہیں۔ تو رانا صاحب نے کہا کہ اب ہم کیا کریں، کیونکہ ہم تو کہہ کے تھک گئے ہیں جناب، آئیں اور چلے جائیں، کیونکہ ان کو کہا گیا تھا عمران خان صاحب کو کہ بنی گالہ چلے جائیں، خیبر پختونخوا چلے جائیں، بیرون ملک چلے جائیں، ایبٹ آباد چلے جائیں، نتھیا گلی چلے جائیں، گھوڑا گلی چلے جائیں، جہاں آپ کو کہتے ہیں وہیں پہ آپ کو پرتعیش پرسکون زندگی ہم دینے کے لیے تیار ہیں، بس ایک دفعہ ذرا تھوڑا سا ہمیں اس جعلی نظام کو تھوڑا سا آگے بڑھا لینے دیں۔ تو ایسا نہیں ہو سکا، اور یہ سب کچھ ابھی تک نہیں ہو سکا، اس لیے جناب یہ ساری چیزیں جو ہیں ابھی تک وہاں ویسی ہی کیفیت ہے، اور معاملہ بدستور خراب سے خراب تر ہوتا جا رہا ہے۔
अब आते हैं ज़रा 9 मई के हवाले से ख़ास तौर पे। कल एक ख़बर हमसे रह गई, बहुत ज़रूरी है कि 9 मई का जो बयानिया है हुकूमत का, वो हर रोज़ ज़मीन बोस होता जा रहा है। और कल सुप्रीम कोर्ट में सेनेटर एजाज चौधरी साहब, जो कि 2 साल से गिरफ्तार थे, जेल में बंद थे, बाकी भी हमारे रहनुमा मौजूद हैं उधर, मियां महमूद रशीद हैं, उमर सरफराज चीमा हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, और इमरान खान साहब हैं, उनकी अहलिया हैं, और इसके साथ साथ बाकी हैं जनाब डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं। तो ये ज़मानतों पे अभी इनको बगैर ट्रायल के रखा हुआ है। तो कल सेनेटर एजाज चौधरी साहब की और हाफिज फरहत अब्बास की ज़मानत की दरखास्तें थी। तो सेनेटर एजाज चौधरी साहब की ज़मानत मंजूर कर ली गई, 1 लाख रुपए मुतल्लिके के इव्ज़। उन्होंने कहा कि ये रिहा कर दिया जाए। और दूसरी जानिब सेनेटर एजाज चौधरी के बाद अगला जो था वो थे जी हाफिज फरहत अब्बास, वो अबूरी ज़मानत पे थे, उनको भी उनकी ज़मानत कन्फर्म कर दी गई। लेकिन जो रिमार्क्स आए हैं वो बड़े हौसला अफजा थे, और वो जो रिमार्क्स हैं वो जज साहब ने, नहीं अख्तर अफगान साहब ने पूछा कि भाई 2 साल हो गए, आपने इनको जुल्म कर रहे हैं, इनको नाहक रखा हुआ है जेल में, तो अब आप क्यों इसका मजीद इनकी जमानत की मुखालफत कर रहे हैं। इसका जवाब उनके पास कोई नहीं था। और उन्होंने कहा जी कि सरकारी वकील ने कहा जी कि एजाज चौधरी ने लोगों को उकसाया और साजिश का भी हिस्सा बने रहे। नईम अख्तर अफगान साहब ने कहा, जस्टिस साहब ने, कि एजाज चौधरी के खिलाफ केस अगर इतना ही मजबूत था तो फिर फौजी अदालत में ले जाते। और उसके बाद उन्होंने ज़मानत मंजूर कर दी, और इसके साथ ही फिर हाफिज फरहत अब्बास की भी ज़मानत कन्फर्म कर दी। फिर मुल्ज़म इम्तियाज़ शेख साहब हैं, उनकी ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी वो भी मंजूर हो गई। तो ये सिलसिला चल रहा है और 9 मई का बयानिया भी ठुस हो रहा है। अगली खबर है भारत के जो राफेल तैयारे हैं फ्रांस से, वो पहली ही परवाज़ जो उन्होंने की थी, उस परवाज़ में ही उनके नक़ाइस सामने आ गए हैं। और फ्रांस ने भारत को मुकम्मल तौर पर टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस नहीं करवाई, और तमाम जो है वो एक तरीक़ाकार होता है जी, वो तरीक़ाकार के तहत अगर आप तैयारा देते हैं तो तैयारे की जो सारी किताब है वो भी आप साथ देते हैं, ताकि उसके अकॉर्डिंगली उसको ऑपरेट किया जा सके। लेकिन पिछले दिनों जो पाकिस्तान और भारत की सरहद पर अपनी तरफ उन्होंने परवाज़ें की, और वो आ गए, रडार पर भी आ गए, और उनका ऑपरेशन भी नाकाम रहा। उस पे इन्वेस्टिगेशन चल रही हैं, और भारत जो है वो फ्रांस से शिकवे शिकायत करता हुआ नज़र आ रहा है। फिल वक्त इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।